ही है, एक रीजनल पार्टी तो है, और दरअसल यही आप चाह रहे हैं कि टोटे टोटे हो जाए जो है वो वोट बैंक, और इतना ज्यादा जो है छोटी 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 पार्टियां आए कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसको मैनिपुलेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। ये आपको अच्छे तरीके से बात पता है। और मजीद आपको ये भी पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो साइफर वाला केस बनाया गया है, इसके अंदर भी जान कोई नहीं है। जिस तरह जेल भेजा गया जिस केस के अंदर, उसके अंदर भी जान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे आप वो कहते हैं दूसरा जो अगला केस कहते हैं अलकादर ट्रस्ट वाला, उसमें भी कोई जान नहीं है। उसमें खैर आपके बाहर वाले अबू आ जाते हैं, तो वहां भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब कहानी ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है पूरे का पूरा, द बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। इसमें कोई किसी किस्म का किसी को तो शक होना ही नहीं चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है वो इस वक्त यूएस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिनके आगे बाजवा भी लेटा हुआ था और अभी आसम मुनीर भी जुबानी कलामी बात करने से आगे लेटा हुआ है और कोई काम नहीं कर रहा। हिंदुस्तान ने जनाब दरखास्त की अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर से कि जी इनकी मिलिट्री एड और इनकी सिविलियन एड जो है वो बंद की जाए अमेरिका की तरफ से। अभी ये छिल्लड़ जो आपको मिल रहे हैं अमेरिका से, अगर ये भी बंद हो गए तो आपका गुजारा किस तरह होगा? सोचिए जरा, हो ही नहीं सकता। अब पूरी दुनिया के अंदर ये लान तान हो रही है, सवाल उठ रहा है कि यार सदर आरिफ अलवी ने जो बात, एक जिस मुल्क का सदर ये बात कर रहा हो, तो उसके बाद क्या पीछे रह जाता है? क्या ये साबित नहीं हो जाता कि बादशाह नंगा है और किंग कौन है? चाचू विस्की, और कौन किंग है? लेकिन इसके अंदर विद इन दिस भी जो मेरा जाती एनालिसिस है वो ये है कि चाचू विस्की को लाने वाला, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हकीकत बन के आपके सामने आ रहा है कि ये चाचू विस्की को आसम मुनीर को लाना चाहता है डर्टी हैरी फैसल नसीर, और ये उसके लिए लॉबिंग कर रहा है, नून लीग से भी लॉबिंग कर रहा है और यहाँ पे अंदर भी लॉबिंग कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इसको फाइनेंस कौन कर रहा है? तो वही फाइनेंस मेरे जाती राय के मुताबिक कर सकता है जिसके घर उसने बेटे का निकाह किया है। और वो कहा यह जाता है कि हाजी साहब जो हैं वो सबसे बड़े जो है खरबपति आदमी है, और इनका मुश्तरका कारोबार मुबैना तौर के ऊपर स्मगलिंग का जो है उनका अपना कारोबार है, उसमें इसने भी हाथ धोने शुरू किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे स्मगलर्स और करप्ट तरीन साइकोपैथ्स, डर्टी हैरी को साइकोपैथ इमरान खान कहते हैं ना, साइकोपैथ्स, और दूसरा आर्मी चीफ लग गया साइकोपैथ, ये पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं। और बाकी क्या फौज चुप करके बैठी रहेगी, देखती रहेगी यूं ही करके कुगू बटेरे बन के यार आर्डर आ गया अब क्या करें? तो पीछे अगर आप कुगू बटेरे बन के ये सारे के सारे लोग बैठे रहेंगे तो यही होगा जो आज हुआ है कि सदर पाकिस्तान उठ के कहेगा कि मेरे साथ जो है वो बदमाशी की गई है। और बदमाशी करने वाला कौन है? पीएम हाउस ऑफिस का सारा निजाम जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी चलाता है। इसी तरह ऐवान सदर का सारा निजाम जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी ने अपने कब्जे में किया होता है, और मिलिट्री सेक्रेटरी और या डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी भी साथ होता है। वो हैंडल भी लोगों को कर रहे होते हैं और पल पल की रिपोर्ट जीएचक्यू में भी दे रहे होते हैं, आईएसआई में भी दे रहे होते हैं, ये मैं गवाह हूं इस बात का। और वो इंश्योर कर रहे होते हैं कि जी आर्मी चीफ की हुक्मरानी बरकरार रहे। इनका काम क्या है यहाँ पे? इस जगह के ऊपर सवाल सबसे पहले ये उठता है। और पूरी दुनिया के अंदर ये जो मजाक बन रहा है, अब आगे लाए अमल क्या होना चाहिए? आगे लाए अमल तो यही है कि इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, ये एचआरएलएफ टाइप ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इन स्टेटमेंट्स को लेके जाएं। इनको कोई इजाजतनामा नहीं चाहिए किसी भी बंदे से ह्यूमन राइट अब्यूजेस के ऊपर। ये जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, इसके ऊपर यूएन में जाने पे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में जाने में कोई सी इजाजतनामे की जरूरत नहीं है। और जब शाहीन सबाई साहब ने जिसका कहा था कि काम शुरू करेंगे तो फंड खुद ब खुद इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तानी इस मामले में जो है बहुत सियाने हैं, बिल्कुल किसी किस्म में जो है वो आपको शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद इस वक्त जो श्री मजारी साहिबा की साहिबजादी ईमान मजारी साहब के साथ, साहिबा के साथ हो रहा है, मेरे ख्याल में तो यार वो बंदी जो है वो खड़ी हुई है, हक और सच के साथ खड़ी हुई है। और जिस तरह वो खड़ी हुई है उस तरह मुझे तो कोई भी जो है वो जो इस वक्त बाहर जेल से बाहर कोई नजर नहीं आता। जेल के अंदर इसी तरह जो है वो सनम जावेद खान खड़ी हुई, तैयबा राजा खड़ी हुई, आलिया हमजा खड़ी हुई, जेलों के अंदर है और या अगवा कर ली जाती हैं। आपके सामने शंदाना गुलजार की मिसाल है। हमारी माओ बहनों बेटियों को ये लोग नहीं बख्शते। उस्मान डार की वालदा के साथ इन लोगों ने जिस तरह का जुल्म, जबर और ज्यादती की,
اس کے بعد اگر آپ بولو، اور اتنے بے غیرت اور بے حس قسم کے گنجے شیطان ٹائپ صحافی ہیں یہاں پہ جو کہتے ہیں جی فلانا پی ٹی آئی والا ہے، فلانا فلانے والا ہے. تم خود کیا اپنے گریبان کے اندر جھانکو. تمہاری ماں بہن بیٹی کے اوپر بات نہیں آئی اس لیے تم اتنا اچھل کود کر رہے ہو. جس دن تمہارے گھر میں بات آئے گی اس دن تمہاری چیخیں نکلیں گی تو پھر تمہارے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ یقینی طور کے اوپر یاد رکھو، اس کو بھولنا مت. جو اس وقت انشاءاللہ تعالی یہ جو بھی لوگ ہیں آپ لکھ لیں، آج کا دن یاد کریں. آج 20 اگست 2023 ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان وقت کے مطابق رات 8:35 پہ کہ یہ سب کے سب ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. یہ جتنے بھگوڑے بدماش ہیں جو آئین توڑ رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر وہ جو غداری لوگ کر رہے ہیں جن کا ذکر شیخ افضل مروت صاحب نے کیا اور اس کے بعد انہیں کاٹ دیا، ٹھیک ہے، ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 ایک دن لگے گا اور وہ دن دور نہیں ہے. جدوجہد ضرور جاری رہے گی اور جاری رہنی چاہیے، لیکن آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگے گا اور جب لگے گا تو دنیا دیکھے گی. یا فکر نہ کریں، دنیا دیکھے گی، ٹھیک ہے. اور اس وقت جو عارف علوی صاحب کو شہ دے رہے ہیں کہ ریزائن کرو، یہ بڑا طریقہ. انہوں نے اسی طرح شہ دے کے عمران خان صاحب سے ریزائن کروا دیا تھا، تانے مار کے اور دائیں بائیں خسر پسر کر کے عمران خان صاحب سے ریزائن کروایا تھا. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب اگر ریزائن نہ کرتے تو جس طرح انہوں نے یہ سسٹم کرپٹ سسٹم ننگا بھی نہ ہوتا جس طرح اب ہوا ہے ننگا، اس کا یہ فائدہ ہے. لیکن صدر عارف علی صاحب آپ کو ریزائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. قوم یہ آپ کو کہہ رہی ہے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ڈالروں کی بات مت سنیں، $60 کی بات مت سنیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی لوگ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوال اس وقت یہ اٹھتا ہے کہ جو افسران مثال قائم ہونی چاہیے، ابھی جو افسران ریسپانسبل ہیں صدر پاکستان کے سٹاف کے، ملٹری سیکرٹری اور متعلقہ حکام کو فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر کے ان کو جو ہے وہ حراست میں لینا چاہیے اور ریکارڈز مکمل طور کے اوپر سیل کرنے چاہیے. دفتروں کو سیل کرنا چاہیے، نہیں تو ڈرٹی ہیری اور ان کے ساتھ مل کے ان کی پرانی جو عادت ہے یہ فائلیں چلا دیں گے جو انہوں نے شہباز شریف سے سیکھا ہے. اور فائلیں جلانے سے بھی بہرحال میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا. صدر عارف علوی جو ہے وہ بیان تو دے چکے ہیں، لیکن کوئی جواز نہیں بنتا اس وقت ملٹری سیکرٹری اور باقی عملے کا آزاد پھرنے کا. یہ انہوں نے کھلے عام غداری کی ہے اس قوم کے ساتھ. اور یہ جو آرمی ایکٹ میں ترامیم ہے یہ فوری طور کے اوپر واپس ہونی چاہیے. اور اگر تو واقعی اپنے ماں اور باپ کا جنا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ اور باقی سپریم کورٹ کے جج واقعی حلالی ہیں تو وہ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس ان کو لینا چاہیے اور اس سو موٹو نوٹس کے تحت ان کو فوری طور کے اوپر جو ہے یہ کالعدم قرار دینا چاہیے اس قانون کو، جو کہ عاصم منیر مصری نے اپنی عیاشیوں کے لیے اور اپنی بدماشی کے لیے جو قانون لگوایا ہے اس کو کالعدم قرار دینا چاہیے. اللہ جو ہے وہ میں ذاتی ہم اس وقت قوم کی مائیں بہنیں بیٹے یا باجوے کو بددعا دیتی ہیں اور عاصم منیر کو بددعا دیتی ہیں. ان کے اندر تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے اپنے خاندان اور اپنے ٹیڈے سے آگے اور اپنے ناک سے آگے. ان کی سوچ ہی نہیں ہے سرے سے. قوم کے بارے میں ان میں سے کوئی بھی نہیں سوچتا اور یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے. عزیزان من یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. مزید اس کے اوپر جو بات چیت ہوگی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ضرور جلدی جو ہے وہ آپ کو کریں گے. اس وقت یہ مین سٹوری ہے اور اس کے اوپر فوری طور کے اوپر اگر ایکشن نہیں ہوتا پاکستان میں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں آپ کو وہ بھی سنا دوں. وہ کہتے ہیں جی دونوں بل صدر عارف علوی کی طرف سے تردید کے بعد کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتے. اس حوالے پر ایک اہم کانفرنس ہوئی ہے جو ہے اس کو سویلین کنٹرول کے اندر وہ لے آیا. اس کے لیے اس کو بڑے سے جرنیلوں کو ٹانگنا پڑا تھا اور اس نے اپنی پولیس فورس مضبوط کی تھی اور عوام نے اس کا ساتھ دیا تھا. اور وہ ساتھ اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ ترجیحات پیش کی جاتی ہیں. وہ جی فوج ہے، دفاع کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، وہی پرانی فرسودہ سوچ. اور یہاں پہ جو باندر اکٹھے کیے ہوئے لوگوں نے خاص طور کے اوپر نون لیگ کے جو پی ایم ایل این کے جو شہباز شریف گروپ کے جو باندر ہیں وہ وہی باتیں. آپ کے اپنے لیڈر نواز شریف صاحب تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں. ان سے ہی آپ نے کچھ سیکھ لیا ہوتا لیکن وہ تو آپ نہیں سیکھتے. وہاں پہ جاتے ہوئے آپ کے پر جلتے ہیں لیکن بہرحال بات یہ ہے
وہ آپ کہتے نہیں جنہوں نے کافی زیادہ کما لیا ہے وہ آئیں گے, وہ سپورٹ کریں گے. یار یہ جو کاروائی ہے, یہ جو اس وقت آپ نے مینگو ریپبلک بنایا ہوا ہے یا بنانا ریپبلک بنایا ہوا ہے, اس کے اندر بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کی کئی بھی بات کی کوئی وقت آپ کے خیال میں ہے یا رہ گئی ہے؟ ذرا سوچئے. اور یہ جو مرزا حسین نے بات کی ہے, بہت اہم ترین بات ہے کہ جب تک یہ بدمست ہاتھی کی طرح مچلا ہوا جو یہ جو ہے نا پاگل ہاتھی کی طرح بپھرا ہوا جو یہ بدمست قسم کا جو ہے نا جرنیلی ٹولہ ہے, اور اس کے ٹونی افسر ہیں, ملٹری سیکٹری ٹونی افسر ہوتے ہیں جن کو جرنیل بننا ہوتا ہے, جو کہ چاہے صدر پریزیڈنٹ ہاؤس میں لگتے ہیں, پرائم منسٹر آفس کے اندر جا کے لگتے ہیں, جرنیل بننا ہوتا ہے. یہ ٹونی افسر ہیں. ٹونی افسر اور جرنیلی ٹولے کو جب تک قابو نہیں کیا جائے گا, ان کو آرٹیکل 6 لگا کے ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی, اور اس کے تحت جو ہے اگر جو ہے نواز شریف صاحب نے جو مقدمہ بنایا تھا پرویز مشرف پہ, اس مقدمے کے تحت اگر کاروائی ہو جاتی تو ان کی جرت نہ ہوتی. آج مجھے کہنے دیں, آپ کہیں گے یہ کون سی نئی کہانی کر رہا ہے, لیکن مجھے کہنے دیں. لیکن نواز شریف صاحب کے اپنے اتنے کھاتے کھلے ہوئے ہیں, بھائی صاحب کے اتنے کرپشن کیسز کھلے ہوئے ہیں کہ کرپشن کیسز معاف کرانے کے لیے وہ بھوٹ پالشیا بن گیا, بالکل لیٹ گیا سرے سے نیچے آ کے. لیکن جب تک یہ کاروائی نہیں ہوگی, کوئی ون پیج نہیں چاہیے. عمران خان صاحب کو انشاءاللہ حکومت میں واپس آئیں گے اور آگے کوئی ون پیج نہیں چاہیے. ٹیئر اپارٹ کریں ون پیج کو, جرنیلی بدمست ہاتھیوں اور ٹونی افسروں کو ان کی اوقات میں لائیں, آرٹیکل 6 لگائیں اور سیولین کنٹرول میں لائیں اس فوج کو, اور ان کے کاروبار ختم کریں, کو نیشنلائز کریں ان کے کاروباروں کو. تب یہ معاملات آگے بڑھیں گے, تب پاکستان آگے بڑھے گا. نہیں تو کچھ بھی نہیں بدلنے والا یہاں پہ, اسی طرح ویل چلتا رہے گا, کیونکہ سارا بکاؤ مال یہاں پہ لگا ہوا ہے. اس وقت بھی ترغیب دینے اور ترغیب کرنے میں اس وقت بھی بکاؤ مال مسلسل طور کے اوپر یہی کام کرنے لگا ہوا ہے کہ نہیں جی نہیں, ہر صورت کے اندر جو ہے ہماری فوج نے یہ کہہ دیا. نام بھی نہیں لیتے, نام نہیں لیں گے, جان جاتی ہے نام لیتے ہوئے. طاقتور ہلکے, یار ان کی کوئی اوقات, کوئی حیثیت, کوئی شرم, کوئی حیا ان لوگوں میں آپ کے خیال میں بچی ہے؟ پاکستان اور پاکستان سے باہر یہ بکاؤ مال جس طرح کی باتیں کرتا ہے. آپ یہ اس بات کو یقین رکھیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا ترکی کی طرح, جب تک اس کو نہ تھاپ نہیں ڈالیں گے اس بدمست ہاتھی کو, جرنیلی ٹولے اور یہ جو ٹونی افسر ہیں ان کو, جب تک ان کو قابو آپ نہیں کریں گے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ وہ لیچیں ہیں جو پاکستان کا خون چوس رہی ہیں. یہ ایز اے ہول وہ ویمپائر ہے جو خون پی پی کے پاکستانیوں کا زندہ ہے اور جی رہی ہے, اور جوان سے جوان تر ہوتی چلی جا رہی ہے. جو کانسیپٹ ہے جرنیلی ٹولے کا, جو ایوب خان سے شروع ہو کے عاصم منیر تک آیا ہے. اس سوچ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.